ربنا ارحم لنا یا ربنا. آپ معراج کے واقعے کو دیکھیں گے تو معراج کے واقعے میں یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں تو سدرہ جس کو کہتے ہیں نا یہ درخت سدرہ کے معنی صدر بیر کی درخت کو کہتے ہیں, بیری کی درخت کو صدر کہتے ہیں. تو وہاں پر جو درخت ہے اس درخت کی جو پتے ہیں وہ صدر کی مانند ہیں, بیری کی درخت کے مانند ان کے پتے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جب روح قبض کی جاتی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دکھایا گیا, حضور فرماتے ہیں میں نے اتنا عظیم فرشتہ کبھی نہیں دیکھا. ان کی دائیں طرف 70,000 فرشتے, بائیں طرف 70,000 فرشتے, آگے 70,000 فرشتے, پیچھے 70,000 فرشتے. آپ مبارک کے پاس اور 70,000 فرشتوں کے آگے ہر فرشتے کے پاس 70,000 اور فرشتے, یہ معمور ہے ان پر. فرمایا میں نے بڑے ہیبت والا اور بہت بڑی جسامت والا فرشتہ دیکھا. تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جو ارواح قبض کرنے پر معمور فرشتہ ہے. حضور فرماتے ہیں اسرائیل آپ کی شکل دیکھ کے تو بندے کو ویسے ہی ڈر لگ جاتا ہے, تو آپ میری امت پر رحم فرما, رحم کر میری امت کے ساتھ آسانی. تو مجھے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حبیب رب کائنات نے مجھے خصوصی ہدایت فرمائی ہے کہ محبوب کی امتی کے ساتھ آسانی فرماتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہوتا ہے جب ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے, تو منظر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سدرہ کی درخت, ہر انسان کا اس درخت میں ایک پتا موجود ہے. جو درخت کے پتے ہوتے ہیں ہر انسان کے نام کا ایک پتا یہاں پر موجود ہوتا ہے, اور اس کے نیچے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا وہ کتاب ہے جس میں سے میرے اور آپ کے ساری بائیو میٹرک اور ہمارا سارا بائیو ڈیٹا وہاں پر موجود ہے. عمر کتنی ہے, کہاں پیدا ہوگا, کہاں وفات پاگا. تو آپ نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو درخت کا پتا ہے نا ہر پتے پر ہر اس بندے کا بائیو ڈیٹا بھی لکھا ہوا ہے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آج کل تو ہمیں پریکٹیکل کر کے سائنس نے دکھایا ہوا ہے, آپ کا بھی کوئی بائیو ڈیٹا کسی سے چھپا نہیں ہے. تو اگر یہ سائنس کر سکتا ہے تو اللہ نہیں کر سکتا ہے. تو ایک درخت پر لکھا ہوا ہے, وہاں پر درخت کے پتے پر لکھا ہوا ہے, وہ پتا بھی جسامت میں جس طرح کی بیر کی درخت کے پتے ہوتے ہیں اتنے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس تو ایک چپ ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ اس پتے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, اس میں لاکھوں کروڑوں کے بائیو ڈیٹا ہوتی ہے وہاں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس درخت کی طرف دیکھتا ہوں, وہاں پر جس پتے پر جس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے وہ پتا آہستہ آہستہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس بندے کا اینڈ ہونے والا ہے, بس میں اتنا سمجھ لیتا ہوں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کتاب پڑھا ہوا ہے اس کتاب میں سے اس بندے کا نام ڈھونڈا جاتا ہے, پھر اس کی ایریا کو ڈھونڈا جاتا ہے, پھر ایریا کے بعد ان کے علاقے کو ڈھونڈا جاتا ہے, علاقے کے بعد ان کے گاؤں کو ڈھونڈا جاتا ہے, گاؤں کے بعد ان کے محلے کو, محلے کے بعد ان کے گلی کو, گلی کے بعد ان کے گھر کو ڈھونڈا جاتا ہے. اس میں سے جتنے افراد موجود ہیں اسی ایک انسان کو فوکس کیا جاتا ہے, بس اسی کو فوکس کیا جاتا ہے. جب یہ پتا درخت سے گر جاتا ہے تو وہ بندہ بھی وہاں گر کے مر جاتا ہے. بات ہے میں نے فرمایا کہ کیا اسرائیل علیہ السلام ساروں کے ارواح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ, اسرائیل علیہ السلام کو جب سے اللہ نے پیدا فرمایا کہ یہاں پر مقرر ہے, یہیں پر بیٹھا ہوا ہے, ان کے نیچے جو 70,000 ہے اور 70,000 میں سے ہر ایک کے پاس جو 70,000 کی لشکر ہے وہ ڈائریکٹ کر کے وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی روح کو قبض کر دیتے ہیں. تو یہ جو سوال پوچھا گیا یہ حدیث جو ہے حدیث بالکل صحیح ہے, لیکن یہ متشابہات کے جملے میں سے ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور سلیمان علیہ السلام سے دیکھا کہ وہاں پر ایک اجنبی شخص کھڑا ہے. تو اس بندے نے جب اس کو دیکھا نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا سلیمان مجھے تو اس بندے سے بڑا ڈر لگتا ہے, ایسا نہ ہو یہ موت کا فرشتہ نہ ہو اور میری روح قبض کرنے نہیں آیا ہو. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بھی آپ جاؤ گے تو فرشتہ تو وہاں آپ کے پاس آئے گا روح قبض کرنے. کہنے نہیں مجھے یہاں سے ڈر لگتا ہے, آپ ہوا کو باد کو آپ حکم دیں کہ مجھے اٹھا کے نا ہندوستان کے سرزمین پہ لے جائے.
کہا ٹھیک ہے. آپ مبارک نے فرمایا ہوا کو حکم دیا, اس بندے کو ہندوستان لے کے وہاں اتارا. تو وہ جو انسانی شکل میں کھڑا فرشتہ تھا, انہیں کہا اللہ آپ کا بھلا کرے یا سلیمان, آپ نے تو میرا کام ہی آسان کر دیا. کہا کیسے؟ فرمایا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس بندی کی روح آج سے ابھی سے 1 ساعت بعد آپ نے قبض کرنا ہے اور ہندوستان میں جا کے قبض کرنا ہے. اور میں فرمایا جب میں آیا تو یہ بندہ ادھر ہی کھڑا تھا, تو میں سوچ رہا تھا پروردگارا تیری حکمت ہے, تو جانے, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ بندہ اگر یہاں سے اب چل بھی جائے نا ہندوستان, تو یہ تو مہینوں بعد ہندوستان چلا جائے گا. تو وہاں میں حیرت میں تھا کہ اچانک اس بندے نے خود ہی کہہ دیا کہ حضور مجھے ہندوستان لے کے جائے, اب میرا کام آسان ہو گیا, اب 1 ساعت بعد ان کا روح میں ہندوستان میں قبض کر دوں گا. تو لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے, اصل میں روح قبض کرنے والے اور روح کو زندگی دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے. لیکن ان ارواح کو قبض کرنے کے لیے اللہ کریم نے ایک ہیڈ اور چیف کو مقرر فرمایا ہوا ہے, جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. اسرائیل علیہ السلام بھی صرف ایک بار دنیا میں تشریف لائے ہیں, اور وہ آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر گئی, پوچھا کون ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ وہ ہے جو تجھے یتیم بنانے آیا ہے, یہ وہ ہے. تو وہ فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام صرف ایک بار آئے ہیں. اس سے بھی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی بہتری کا ایک ثبوت ملتا ہے کہ صرف وہ فرشتہ آیا. تو بقیہ متشابہات کے جملے میں سے ہے. معنی یہ ہے اس حدیث شریف کا کہ وہ جو سمندر میں ڈوب کے شہید ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کی عظمت اتنی ہے جیسے بلا کیف اللہ رب العزت خود ان کی ارواح کو